اللہ ہی ہے نا کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر وہی اللہ حی کیونکہ ہمیشہ سے زندہ رہنے والا ہے اور زندہ رہے گا، القیوم کیونکہ وہ بے مثل ذات ہے۔ لا الہ الا اللہ سورۃ البقرہ کا دعویٰ، پھر دو دلیلیں۔ دوسری دلیل کا کہنا دوسرا کیا تھا کہ وہ بے مثل ہے، یعنی اس جیسا کوئی نہیں تو پھر عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں۔ کل کے سبق کے اندر ترمذی شریف کی حدیث پڑھ رہے تھے اور آدھی ہوئی تھی، آج اس کو بیان کرنا ہے، اور تقریباً یہ عظمت قرآن کا تیسرا درس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری یہ کتاب بے مثل کتاب ہے، بے مثال کتاب ہے، تو لہذا میں بے مثل ذات ہوں، مفہوم کے اعتبار سے۔ تو یہاں پر بھی آج کے سبق کے اندر واقعتاً اس کتاب کو جتنا پڑھتے جاؤ نا، اس کی عظمت بھی ختم ہونے والی نہیں، پڑھتے جاؤ، بیان کرتے جاؤ۔ آج انشاءاللہ آخری درس کریں گے کیونکہ آگے بھی سبق پڑھیں، ویسے سمیٹیں گے، ورنہ تو اس کی عظمت شان آخر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ کون ہے کہ جو اس کی پوری شان کو بیان کر سکتا؟ تو بہرحال جتنا کھولو بڑا احسن بیان ہے، یہ بیان کھلتا جاتا ہے۔ اب قرآن مقدس کی ایک آیت اور پھر آپ کی وہ حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا نام سورت آل عمران، چوتھا پارہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ آیت نمبر میرے سامنے 138 ہے۔ یہ عظیم الشان بیان ہے لوگوں کے لیے، اور یہ ہدایت بھی ہے، اگر اس کے اوپر عقیدہ رکھا جائے تو ہدایت دے دیتی ہے۔ وموعظۃ، بہت بڑی نصیحت نامہ بھی ہے، للمتقین، جو تقوی رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم متقی بننا چاہتے ہیں، تو پھر آ جاؤ، بیان بھی اونچا ہے، ہدایت بھی اونچی ہے، اور پھر نصیحت نامہ بھی بڑا اونچا ہے۔ ہدایت مل جائے گی، تقوی حاصل ہو جائے گی۔ سبق کی طرف آؤں۔ کل کا سبق چل رہا تھا، وہ جو حضرت اسحاق تھے، حضرت علی کے پاس آ کر کہتے ہیں جی میں نے دیکھا ہے آج اپنی مسجد کے اندر لوگ باتیں کر رہے ہیں دنیا والی۔ تو حضرت علی نے فرمایا جی ہاں سن لے، پھر اللہ کے پیغمبر نے بھی فرمایا تھا کہ ان قریب فتنے آنے والے ہیں، تو میں نے پوچھا تھا ان فتنوں سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ، فتنے سے نکلنے کا ذریعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اور پھر کیا فرمایا فیہ نبأ ما کان قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وهو الفضل لیس بالہضل۔ اس کے اندر وعیدات پہلوں کی بھی ہیں، پھر قیامت والی وعیدات اور تخفیفات بھی ذکر ہو گئی ہیں۔ جو تمہارے کام ہیں ان کے فیصلے بھی قرآن مقدس کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بڑی فضیلت والی کتاب ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ اتنی تقویت آگے سنیے اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر کبیرہ، عظیم فرمایا، جو بھی فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ترکہ من جبار
تباہی تباہی ہے۔ قسمہ اللہ، اللہ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ کو قرآن مقدس کا انداز بھی سنتے جاؤ نا۔ سورت کا نام سورت السجدہ ہے، 21واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ آیت نمبر میرے سامنے 22 ہے۔ کون زیادہ ظالم ہو سکتا ہے اس انسان سے کہ جس کو نصیحت کی جاتی ہے اپنے رب کی آیات کے ساتھ، لیکن کیا کرتا ہے ثم اعرض عنها، پھر وہ اس نصیحت نامے سے اعراض کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات مقدسہ سے اعراض کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کر لے جو اعراض تو نے کرنا ہے کر لے، اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، تو نے میرے ان آیات سے اعراض کیا ہے تو مجرم بن گیا ہے، اور ہم مجرموں سے بدلہ لے کر ہی چھوڑیں گے۔ مجرموں سے بدلہ لے گے تو اللہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ کی کتاب کو چھوڑ دے۔ اور آگے کیا فرمایا وَمَنِ ابْتَغَىٰ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جو انسان اللہ کی کتاب کے علاوہ ہدایت چاہتا ہے اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ ساری چیزیں پڑھی جائیں کتاب کو چھوڑ دیا جائے، جو انسان اس کے علاوہ ہدایت کا متلاشی ہے کبھی ہدایت نہیں ملنے والی، بلکہ اس کے مقدر کے اندر ہی گمراہی ہے، ہدایت اس کو ملتی ہے۔ سبحان اللہ، قرآن مقدس ایک ایک بات پر اللہ تعالیٰ کا قرآن مقدس فٹ ہوتا ہے۔ پیغمبر کی بات یہ نہیں ہوتا کہ حضور کوئی اور فرمائے اور قرآن کوئی اور کہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سورت کا نام سورت طٰہٰ ہے اور 100واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ آیت نمبر میرے سامنے 123 ہے۔ جو انسان میری اس ہدایت نامے کے پیچھے چلتا ہے فَلَا يَضِلُّ، کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وَلَا يَشْقَىٰ، کبھی بدبخت بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، گمراہ بھی نہیں ہوگا بدبخت بھی نہیں ہوگا۔ آگے سنیے نا پھر کیا فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے مثال انسان بے مثال کتاب کی فضیلتیں بیان کر رہا ہے۔ بے مثال درس ہو گیا دوسرا، بے مثال انسان بے مثال کتاب کی فضیلتیں بیان فرما رہا ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں آگے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هو حبل اللہ المتین وهو ذکر الحکیم وهو الصراط المستقیم۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، بڑی مضبوط رسی ہے اللہ کی، اللہ تک پہنچنے کا بڑا مضبوط راستہ ہے۔ ادھر سے قرآن مقدس بھی بولا اور عظیم بولا۔ سورت کا نام سورت آل عمران ہے، 4واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، سارے مل کر تھام لو۔ پیغمبر بھی فرماتے ہیں اللہ کی مضبوط رسی قرآن ہے جو اللہ تک لے کے جانے والا ہے، اور خود قرآن مقدس بھی فرماتا ہے میں اللہ کی مضبوط رسی ہوں۔
ساریاں ٹوٹ جائیں گی، سب کی ہاں ہاں۔ پیغمبر کی زبان بھی بڑی اونچی ہے، وہ بھی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ قرآن مقدس بھی بڑی بے مثال کتاب ہے، اس کے اندر بھی کبھی ٹوٹ بن نہیں پایا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیر، اور آگے فرماتے ہیں وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، یہ حکمت سے لبریز نصیحت نامہ ہے، بڑا حکمت والا نصیحت نامہ ہے۔ آیات بڑی ہیں، سبق آج ختم بھی کر رہے ہیں۔ حدیث پاک والا اللہ اکبر کبیرہ، کیسے حکمت سے لبریز ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنی خالہ کی بیمار کرسی کے لیے گیا، بیٹھا ہوا تھا، نیا نیا کام کر رہا تھا، لا الہ، اور نیا مسئلہ چلا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ۔ خالہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، بیمار کرسی کر رہا ہوں، ادھر سے آ گئے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا پیغمبر کی پہلے بھی بڑے خوبصورت تھے، آج تو کیا بات ہے خوبصورتی کی۔ میں نے فوراً کہا حل تخبرنا خبرا جدیدا، سنا ہوا ہے کہ آپ کوئی آج کل نئی بات کر رہے ہیں اور ہمیں کیا بتلانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر ہے، فرق کرنے لگے، لا الہ، یہی بات ہے وہ عثمان، نئی بات تو میں نے آج کل، یہ ہے تو قرآنی لیکن لوگ اس کو نیا سمجھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں جب یہ بات کی تو بڑا اثر ہوا، میں چپکے سے بیٹھ گیا کہیں خالہ کو زیادہ تکلیف نہ ہوئے۔ بیمار جو ہے، جو بیمار کسی کے لیے جائے زیادہ باتیں نہ کرے، کیونکہ اگلا بیمار زیادہ تکلیف میں نہ جائے نا۔ چپ کر گیا۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو میں بھی پیچھے چلا گیا اور کہنے لگے اللہ کے رسول جی، بڑا عظیم کلمہ آپ نے سنایا ہے، لیکن مہربانی فرماؤ، سنائے بے مثال کتاب آپ پر اتری ہے۔ اللہ بے مثال کتاب، بے آنکھوں چاہ کتاب بے مثال، بڑی بے مثال کتاب اتری ہے آپ پر، کوئی اس میں سے مہربانی فرمائے نہ پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے شروع ہو گئے، سورت کا نام سورت الذاریات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ اللہ اکبر کبیرہ، زمین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بچھا دی ہیں تاکہ یقین کرنے والے مزید یقین کرنے، اور تمہاری جانوں کے اندر بھی اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ اتنا بھی فلا تبصرون، تھوڑا سا غور و فکر کیا نہیں کرتے؟ دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ نے کیسی نشانیاں اور آیات بنا دی ہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، نیچے دیکھ تو پھر بھی اللہ کی قدرتیں یاد آئیں گی، اپنی جان کی طرف دیکھے گا تو قدرتیں یاد آئیں گی، تھوڑا سا چہرہ اوپر کر کے دیکھے گا تو پھر بھی اللہ کی قدرتیں یاد آئیں گی۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمانوں کی جانب تو دیکھنا، تمہارے رزق اللہ تعالیٰ نے کیسے بندوبست کیا جو تمہیں مل کر ہی رہتا ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ اللہ رب العالمین آسمان و زمین کے رب کی قسم ہے کہ یہ کتاب بڑی حق کتاب ہے۔ سبحان اللہ، بڑی حق کتاب ہے۔ جس طرح تم آپس میں بولتے ہو، تم شک نہیں رہتا کہ واقعتاً ہم آپس میں بول رہے ہیں،
اس طرح جس وقت اللہ میرے ساتھ قرآن مقدس کی صورت میں بولتا ہے تو عثمان صاحب جی مجھے بھی شک نہیں رہتا، مجھے بھی حق اور یقین ہو جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ قرآن مقدس والی باتیں کر رہا ہے۔ بس جس وقت یہ باتیں ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی آیت سے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ جس وقت یہاں پر پہنچے تو فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ وقف یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ اللہ۔ رکی اللہ کے رسول بس اتنا کافی ہے نا، 4 آیات مقدسہ سن لی ہے، اب میرا بھی اعلان سنو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بڑی حکمت والی کتاب ہے جی، سمجھانا شروع کرے تو بس سمجھا کر ہی رہتی ہے، اور حکمت والی حدیثیں بھی ہیں جو ختم ابھی تک نہیں ہوئی، ٹائم میرا پورا ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر اس کو کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ